لیکن آج کل دیکھا جاتا ہے مہروے یہی ہے جہاں ودا ہوئے کہ مرد کے گھرے، اور 2-4 دن کے بعد جب لوٹ کے جئی ہیں تو اپنے مئیکا مئیہ دنیا بھر برئی جڑ کے تیار کری۔ ہمارا آدمی وہی میں رحمان نند ہم کا ڈاہت ہے، جٹھوا ہم کا پریشان کرتا ہے، ساس ہمار دنیا بھر کے ہوا لگائے دے ہیں اپنے مئیکا۔ اس کے بعد بیچارہ مردوا جب آنے جئی تب وہ کا سب تھوکی ہیں بیٹھ کے۔ گھر گھر میں طلاق کی نوبت آتی ہے، بیوی الگ پریشان، مرد الگ پریشان۔ مہروے مدرسہ میں جاتا کہتے مولانا صاحب طویز بنا دو، پوچھو کہا بات کہیں ہمرے گڈوا کبا تو ہمرے لنگ نگاہیں نہیں اٹھاوت۔ نگاہ کیسے اٹھے گی جب چہرہ بدصورت؟ ایسے ہی مرد بہت سے ہیں، کہوں سلفاس کھات ہے کہوں جہر کھات ہے، پوچھو کہا بات مہروہ بولت نہیں۔ اے لوگو، خوب محبت پیدا ہوتی ہے چہرے سے، جب چہرہ خوبصورت لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ دل میں محبت پیدا کرتا ہے۔ اور چہرہ خوبصورت کیسے لگے گا؟ دن نکلنے تک سونے سے۔ ہم نے کتاب میں تو نہیں پڑھا لیکن سنا کرتے تھے اور سنتے ہیں کہ جو دن نکلنے تک سوتے ہیں ان کے چہرے پر شیطان پیشاب کرتا ہے۔ اچھا بتاؤ، ہم تم مٹی سے پیدا ہیں اور گھاس پر پیشاب کرے لگا 2-4 دن تو گھاس جر جات ہے، اور شیطان تو آگ سے پیدا ہے، وہ جی کے چہرہ موت دیو کے چہرہ کا حال ہے بتاؤ۔ پھر اس کے بعد کہتے ہو کہ نا اتفاقی ہے۔ اگر چہرے پہ روشنی چاہتے ہو من جانب الہی، چاہتے ہو کہ اللہ ہمیں خوبصورتی عطا فرمائے تو نبی کریم کی فرما برداری کرو۔ میرے نبی فرماتے من ترک صلاۃ الفجر، جس نے نماز فجر کو چھوڑا، فلیس فی وجہہ نور، تو اس کے چہرے میں چمک نہ ہوگی۔ نماز فجر پڑھو، من جانب الہی چہرہ منور ہوگا، پھر نہ بیوی شوہر سے نفرت کرے گی نہ شوہر بیوی سے نفرت کرے گا۔ اس لیے چاہتے ہو کہ گھر ہمارا مثل جنت بنا رہے تو نمازوں کی پابندی کرو۔ نماز سے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزت دے گا، آخرت میں بھی عزت دے گا۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے نمازوں کی پابندی کرو، اور عاشق رسول ہو تو چہرے سے بھی بنو کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ آج ہمارے نوجوانوں کے چہروں پہ داڑھی نہیں ہے۔ اے لوگوں، کبھی سوچا آپ نے کہ نبی کریم نے ہم سے ہی فرمایا تھا، ہم سے ہی آپ سے کہا تھا قص الشوارب، مونچھوں کو کتروا لو، واعف اللحا، داڑھی بڑھا لو، خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو۔ یہ پوری حدیث ہے۔ سرکار نے ہمیں لوگوں سے فرمایا تھا مونچھیں کترواؤ، داڑھی بڑھا کر مشرکین کی مخالفت کرو کہ وہ مونچھیں رکھاتے ہیں، داڑھی بنواتے ہیں، تم مونچھوں کو کتروا دو، داڑھی کو رکھا لو، بڑھا لو۔ آج ہم پیغمبر کی اس فرمان کو بالائے طاق رکھے ہیں اور کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں۔ عاشق رسول ہم جبھی بنیں گے جب ہم نبی کے کردار کو زندہ کریں گے۔ اس لیے نوجوانوں، چہرے پہ داڑھیاں رکھا لو، داڑھی اسلام کی نشانی ہے۔ ایک دن میں موبائل دیکھ رہا تو اس میں ویڈیو آئی کہ اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ سے پوچھا گیا کہ حضور داڑھی بنوانا کیسا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا داڑھی بنوانا مسجد گرانا دونوں برابر ہے۔ جس نے داڑھی بنائی اس نے مسجد گرا دی۔ کہا کیسے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ مسجد اسلام کی نشانی ہے۔ مسجد، آج چلے جاؤ کہیں ٹرین میں بس میں بیٹھے بیٹھے ہو کسی گاؤں میں، اگر مسجد کا مینارہ دکھائی پڑتا ہے تو انسان جانتا ہے کہ اس بستی کے اندر مسلمان موجود ہیں، اسلام کے ماننے والے موجود ہیں۔ بولو بھائی، تصور آتا کہ نہیں آتا؟ تو فرمایا جیسے مسجد اسلام کی نشانی ہے ویسے داڑھی بھی اسلام کی نشانی ہے۔ آپ مسلمان ہو اور اسلام کی نشانی کو مٹا رہے ہو۔ اے لوگو، نبی کا فرمان دلوں میں بسا لو، چہرے سے داڑھی نہ بناؤ۔ داڑھی قبر میں روشنی کا سہارا ہے۔ داڑھی قبر میں روشنی کا سہارا ہے۔ کیا کسی نبی نے داڑھی بنوائی؟ ایک بات سن لو، حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ عن عبداللہ ابن عمر
عن عبداللہ بن عمرو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، ستفترق امتی علی 73 ملہ۔ اس سے پہلے دو جملے میں چھوڑ رہا ہوں، دو جملے چھوڑ کر اس حدیث کو میں پڑھ رہا ہوں کہ ستفترق امتی علی 73 ملہ۔ اس سے پہلے ہے کہ بنی اسرائیل 72 فرقے پہ بٹے تھے، میری امت 73 فرقے پر بٹے گی۔ ستفترق امتی علی 73 ملہ، ان قریب میرے امت 73 فرقوں میں بٹے گی، کلہم فی النار، سارے فرقے جہنمی ہوں گے، الا ملۃ واحدہ، مگر ایک فرقہ۔ پوچھا گیا ومن ہی، اللہ کے رسول فرقہ کون ہے جو جنت میں جائے گا؟ تو میرے نبی نے فرمایا تھا، ما انا علیہ واصحابی، وہ فرقہ وہی ہے جس پر میں ہوں، میرے صحابی ہیں، میں اور میرے صحابی جس راستے پر ہیں اس راستے پہ چلنے والا فرقہ جنت میں جائے گا۔ اب آپ کبھی غور کرو کہ نبی کا راستہ کون تھا، صحابہ کا راستہ کون؟ تقریباً 1,24,000 یا 2,24,000 کم و بیش نبی دنیا میں آئے، لیکن کوئی نبی نے داڑھی نہیں بنوائی، ہر نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی۔ حضور کے صحابہ تقریباً 1,40,000 حجۃ الوداع میں تھے، لیکن کسی صحابی نے داڑھی نہیں بنوائی، نہ صحابی نے داڑھی بنوائی، نہ کسی نبی نے داڑھی بنوائی۔ اب اگر کوئی داڑھی بنوا رہا ہے تو گویا کہ نبی کا راستہ بھی چھوڑ رہا ہے اور صحابی کا راستہ بھی چھوڑ رہا ہے، اور نبی اور صحابی کا راستہ چھوڑنے والا جہنم میں جائے گا، میرے نبی نے پہلے ہی فرمایا۔ اس لیے لوگوں 4 دن کی زندگی میں نبی اور نبی کے صحابہ کے راستے کو اپنا لو، چہروں پہ داڑھیاں سجا لو، اس لیے کہ داڑھی قبر میں روشنی کا سہارا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ہرگز تم نہ مرو مگر مسلمان بن کے مرو۔ مسلمان کی پہچان ہے داڑھی۔ ایک شاعر تھے بہت پہلے جن کا نام ہے، وہ شاعر کا نام بتا رہے ہیں ابھی، ان کا نام تھا مرزا غالب، بہت بڑے شاعر تھے۔ جیسے آج شاعروں کی بڑی مانگ ہوتی ہے، شاعر نعت پڑھتے ہیں تو لوگ ان پر فدا ہوتے، روپیہ بھی دیتے اور ان کے عاشق ہو جاتے، جیسے آج اسد اقبال ہیں، لاکھ روپیہ دے کے لوگ ان کے نعت سنتے ہیں۔ شاعروں کی بڑی دنیا رہی ہے ہر زمانے میں۔ امیر خسرو بھی شاعر تھے، ان کی شاعری جب مشہور ہوئی تو کابل، جہاں افغانستان میں کابل پڑتا ہے، وہاں کی زبان فارسی ہے، تو ایک مسلمان کو تمنا ہوئی کہ ایسے شاعر کی ہم زیارت کریں، تو وہ دلی آئے بیچارے ملاقات کے لیے، اتنا لمبا سفر کر کے کابل سے دلی آئے، اور جب دلی میں پہنچے مرزا غالب کے ہاں گئے ملاقات کے لیے، تو دیکھا کہ مرزا غالب شیشہ لیے اور شروع کیے رہے ہیں، صاف کیے رہے ہیں۔ وہ جب پہنچا تو پوچھا، آپ ہی مرزا غالب ہیں؟ کہا ہاں میں ہوں۔ تب اس کابلی انسان نے فارسی میں کہا تھا، جناب آقا مسلمان ہستی، جناب آقا تم مسلمان ہو، وہ ریشمی تراشی اور داڑھی چھیل رہے ہو؟ تعجب کیا کہ مسلمان ہو کیوں داڑھی چھیل رہے ہو؟ تو مرزا غالب نے کہا، بلے ہاں، ریشمی تراشم، میں داڑھی چھیل رہا ہوں، دل کسیرا نمی تراشم، میں کسی کا دل نہیں چھیل رہا ہوں، میں داڑھی چھیل رہا ہوں، کسی کا دل نہیں چھیل رہا ہوں۔ تو کابلی مسلمان کے منہ سے ایک چیخ نکلی تھی، اس نے کہا تھا، دل رسول اللہ می تراشی، تم رسول اللہ کا دل چھیل رہے ہو، داڑھی نہیں چھیل رہے ہو بلکہ نبی کا دل چھیل رہے ہو۔ یہ کہا اور ایک منہ سے چیخ نکلی اور کابلی انسان گرا بے ہوش ہو گیا۔
تھوڑی دیر بعد جب ہوش میں آیا تب مرزا غالب رونے لگے اور کہنے لگے میرے بھائی افغانی تم میرے مہمان بن کے نہیں آئے، خدا کی قسم آج تم میرے لیے ہدایت کا کوئی فرشتہ بن کے آئے ہو، میں آج سے توبہ کرتا ہوں اور اپنے چہرے پہ سنت رسول اللہ کو سجانے کا وعدہ کرتا ہوں۔ اور اسی تاریخ سے مرزا غالب کے چہرے پہ داڑھی سج گئی۔ اے مسلمانوں، خدا جانے کس وقت بلاوا آ جائے تو مرنے سے پہلے اپنے چہرے پہ داڑھی سجا لو تاکہ لگے کہ دنیا سے جانے والا آج کوئی مسلمان جا رہا ہے۔ مرنا تو برحق ہے ہی ہے، جیسے کسی کہنے والے نے کہا تھا کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، اور ایک رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کے چہچہے، ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کے چہچہے، اور بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ عاشق رسول ہو تو چہرے سے بھی ثابت ہونا چاہیے اور لباس سے بھی ہونا چاہیے کہ ہم نبی کے غلام ہیں۔ غلام نبی تو دیکھنے میں پہچان میں آئے، لیکن آج دیکھا جاتا ہے کہ جو ان مرد ہیں وہ اس طرح بن رہے ہیں جیسے عورت، اور جو ان لڑکیاں ہیں وہ ایسی بن رہی ہیں جنس پینٹ پہن کے جیسے لاگت ہے لڑکا۔ بمبئی میں ایک دن تقریر کر رہا تھا، 10 دن روزہ کرافٹ مارکیٹ کے پاس، تو ایک پینٹ بوسٹ پہن کے آوے ہم سے مصافحہ ملاوے، ہم سر پر ہاتھ رکھے کہ بیٹا اچھے رہو، بیٹا پڑھو۔ ایک دن تو صدر صاحب دیکھ لیں جو ان کمیٹی کے صدر رہے، کہ حضرت تو بیٹا نہ ہوئے بیٹی ہوئے، اور پہنے رہے پینٹ جینس۔ ایسے شیوپور میں ایک دفعہ ہم تقریر کرے گئے، ایک صاحب ہم کا بلائیں شیوپور امام گنج کے پاس، تو ہم ٹھنڈک مہینہ گئے، رجے کے اندر لیٹ گئے، ہم کہیں فلانے کو بلا ہو، نام نہ لے، پتہ نہیں ہوا تک بات نہ پہنچ جائے، تو ہم لیٹے رہے، جگر جگر دیکھی رجے اوڑھے، اور وہ آئے تو صفا سٹ اور کرتا پہنے پھول والا، داڑھی رکھائے نہیں رہے، اور سالہ اوڑھے ٹھنڈی مہینے، تو ہم جانے کونوں مہر ہوا ہوئے، اور ہم کا دیکھ کے لوٹ گئے، اور ہم جانے کونوں عورت ہے، تو وہ عورت سے کہا بولے لگی، وہ عورت سے بولو تو تقریر بجائے کچھ اور ہوا پاؤ، ہم چپے پڑے رہے۔ تھوڑی دیر بعد پھر ہم کہیں یار فلانے آوا نہیں، تو پھر اکا بولے، پھر آگے دیکھ کے چلا گیا، ہم دیکھی اکا، پھر ہم بہت غصہ، ہم کہا عجیب بدتمیز آدمی ہے یار، بلایا ابھی تک اس نے میری خیریت نہیں لیا، تب اکا بلائی لے کے آئے، 2-3 ملا، کہیں حضرت دے آوا اسے مل لو، تو ہم نے کہا یار تم کہیں ماں صاحب آئے تو رہاں 2 دفعہ ہیں، لیکن آپ لیٹے رہو، تو ہم کہا یار ہم دیکھا تو تم کا 2 دفعہ، لیکن ہم جانے کونوں عورت ہو تو ہمارے ہم تم سے نہیں بولے۔ یاد رکھو نبی کی یہ عشق نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ان عبداللہ ابن عباس قال رسول اللہ، حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت فرماتے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المشبہات من الرجال، ان عورتوں پر حضور نے لعنت فرمائی جو مردوں کی طرح بنتی ہیں، وعلی المشبہین من النساء، اور ان مردوں پر بھی حضور نے لعنت فرمائی جو عورتوں کی طرح بنتے ہیں۔ اس لیے اگر نبی کے عاشق ہو تو لباس سے پہچانے جاؤ۔ آج ہمارا نوجوان کتنا بگڑ گیا، دیکھو مردوں کے لیے 4.25 ماشا کی چاندی، یعنی 4.25 گرام سمجھ لو، 4.25 گرام چاندی، وہ بھی نگ والی انگوٹھی پہننا جائز ہے، باقی کوئی زیور مرد کے لیے جائز نہیں، عورتوں کے لیے زیور ہے۔ لیکن آج عجیب حال ہے۔ گونڈا کے پاس بڑا گاؤں ہے، میں تقریر کرنے گیا
تو گونڈا سے ایک آدمی مجھے ایک نوجوان موٹر سائیکل پہ بٹھا کے چلا، میں اس کے پیچھے بیٹھا، وہ چلا رہا تھا، تھوڑی دیر بعد ہماری نگاہ ہو کے کانے پہ پہنچی تو دیکھا کانے میں یہاں بھرکی ٹنگی، تو ہم پکڑے، ہم کہ نیو کا پہنے ہے رے؟ تو کہتے رہے مولانا صاحب بمبئی کے رہا سوگ لگ رہا ہے تو چھدائے لیا رہا ہے، پہن لیا رہا ہے۔ تو ہم کا نقوہ نہیں چھدائے، ناکو چھدائے، گلاکا پہن لی تھی، یہ کا کہنے پہنے رے؟ تو کہتے مولانا تم تو عجیب آدمی، اب بتاؤ آج ہم نبی کے عاشق بن رہے ہیں، نہ ہمارا لباس بتا رہا ہے نہ ہمارا چہرہ بتا رہا ہے۔ اے لوگو، اندر سے بھی عاشق رسول بنو اور ظاہر سے بھی عاشق رسول بنو۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ نبی کی غلامی سب سے بہتر غلامی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو آپ کو نمازوں کا پابند بنا دے۔ اور آخری بات کہہ کے میں اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں، دیکھو بھائی چارگی پیدا کرو، آپس میں حسد جلن سب ختم کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو۔ دیکھو 3 لوگ ایسے ہیں جن کی دعائیں اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا۔ آج ہم تو دعا کروانے کے لیے بہت دور دور چلے جاتے، اور جہاں دعا کروانا ضروری وہاں نہیں کرواتے۔ حضور فرماتے ہیں 3 لوگوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا۔ نمبر 1 پر ماں باپ، دوسرے نمبر پر مسافر، اور تیسرے نمبر پر پریشان حال مظلوم۔ ماں باپ کو راضی کرو۔ ماں باپ اگر دل سے دعا دے دیں گے، ماں باپ کیسے بھی ہوں، لیکن اگر اولاد کے بارے میں دل سے دعا کر دیں تو اللہ ان کی دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرتا۔ اور دوسرے نمبر پر مسافر، اور تیسرے نمبر پر پریشان حال۔ کوئی پریشان ہو اس کی مدد کر دو، چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلمان ہو۔ ہندو مسلم نہ دیکھو بلکہ انسانیت دیکھو، جس کے اندر انسانیت نہیں اس کا اخلاق نہیں ہے۔ کوئی بھی ہندو مسلم کوئی بھی پریشان ہو، بیمار ہو، علاج کرا دو، ننگا ہو کپڑا پہنا دو، بھوکا ہو کھانا کھلا دو، اس کی مدد کر دو۔ اور وہ پریشان حال کے منہ سے اگر دعا نکل گئی تو اللہ اس کی دعا کو بھی کبھی رد نہیں کرتا۔ اس لیے یہ اپنی زندگی میں شامل کر لو، ماں باپ کو راضی کرو، ان کی دعائیں اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا۔ بمبئی میں ماہم کے اندر ایک مزار ہے، حضرت قطب الدین، ان کو قطب کوکن کہتے ہیں، مخدوم ماہم۔ یہ کس زمانے میں بمبئی میں تھے؟ اس زمانے میں بمبئی میں تھے جب کوئی قرآن پڑھانے والا بمبئی میں تھا ہی نہیں۔ آواز اتا بمبئی میں قرآن پڑھائے والے ملی ہیں، وتا تم کا پورے بھارت میں نہ ملی ہیں۔ بمبئی میں اس تم کوئی قرآن پڑھانے والا نہیں تھا، تو ان کے ابا بھی نہیں تھے، یتیم تھے، مخدوم ماں تھی۔ تو کہا اماں میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں۔ کہا بیٹا کوئی آئے گا پڑھائے گا تو پڑھ لینا۔ کہا اماں یہاں کوئی نہیں تو مجھے باہر بھیج دو۔ کہا باہر کیسے بھیج دوں؟ کہا کیوں؟ بڑے پیر کی ماں نے بڑے پیر کو نہیں بھیجا تھا؟ کہا وہ مالدار تھے، ان کی ماں نے 40 اشرفیاں سل دی تھی صدری میں بیٹا، اور میں غریب ہوں، میں تمہیں ایک اشرفی بھی تو نہیں دے پاؤں گی، کیسے جاؤ گے بیٹا؟ کہا پھر؟ کہا یہیں رہو، اللہ چاہے گا تو کوئی قرآن پڑھانے والا آئے گا تمہیں قرآن پڑھائے گا۔ ماں کی فرما برداری کیا، مان گئے، لیکن دل میں قرآن کا جذبہ تھا۔ صبح ماں کو کھلا پلا دیتے، اس کے بعد چلے جاتے سمندر کے کنارے اور اللہ سے دعا کرتے، یا اللہ کوئی قرآن پڑھانے والا بھیج دے، یا اللہ کوئی قرآن پڑھانے والا بھیج دے۔ جاتے تھے، دن میں دعا کرتے تھے، شام کو واپس آتے تھے۔ کئی دن گزر گئے تو ایک دن گئے تو دیکھا کہ حضرت خضر علیہ السلام کھڑے ہوئے۔ کہہ دو سبحان اللہ یار۔ سلام کیا حضرت خضر نے، انہوں نے جواب دیا، پوچھا بیٹا یہاں کیوں آتے ہو؟ کہا قرآن پڑھانے والا نہیں ملتا، قرآن پڑھانے والے کی تلاش میں آتا ہوں کہ اللہ کوئی قرآن پڑھانے والا بھیج دے۔ تو انہوں نے کہا بیٹا میں خضر ہوں۔ اور خضر علیہ السلام کون ہیں جن کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ نبی ہیں کہ ولی ہیں؟ ولی تو ہیں ہی ہیں، ہر نبی ولی ہوتا ہے، ہو سکتا ہے نبی بھی ہوں، اللہ جانے۔ انہوں نے کہا میں خضر ہوں بیٹا، تمہاری دعا اللہ نے قبول کر لی ہے، مجھے پڑھانے کے لیے بھیجا ہے،
لہذا بیٹا یہیں اسی وقت روزانہ اسی ٹائم پر آنا، میں تم کو پڑھا دیا کروں گا، لیکن یہ راز کی بات ہے، ہم جانے تم جانے، کسی تیسرے کو مت بتانا۔ مخدوم بہت خوش ہو گئے، کہا ٹھیک ہے حضور۔ اب جاتے تھے آتے تھے، جاتے تھے آتے تھے، قرآن پڑھتے تھے۔ اب جانے میں بڑی جلدی کرنے لگے گھر سے۔ ایک دن ان کی ماں نے کہا بیٹا بہت جلدی کر رہے ہو؟ کہا ہاں اماں ابھی آتا ہوں۔ کہا بیٹا آتے تو ہو لیکن یہ بتاؤ جاتے کہاں ہو روزانہ؟ کہا اماں راز کی بات ہے نہ پوچھو۔ کہا ارے میں تیری ماں ہوں اور مجھ سے بھی دنیا میں کوئی قریبی تیرا جس کو تو راز کی بات بتائے گا، ہمیں نہیں بتائے گا بیٹا؟ کہا اماں نہ پوچھو۔ کہا بیٹا بتا دے، مجھ سے بھی کوئی قریبی ہے تیرا، بتا کیا معاملہ ہے؟ تو مخدوم نے بتا دیا کہ امی آپ کی خدمت کے بعد سمندر کے کنارے جاتا تھا، اللہ سے دعا کرتا تھا کہ یا اللہ کوئی قرآن پڑھانے والا بھیج دے۔ اللہ نے میری دعا قبول کر لی، اللہ نے حضرت خضر علیہ السلام کو بھیجا اور روزانہ آتے ہیں قرآن پڑھاتے ہیں۔ ان کی ماں نے سنا تو کہا الحمدللہ رب العالمین، اللہ تیرا شکر ہے۔ فرمایا بیٹا جاؤ جلدی جاؤ جلدی جاؤ، بھیجا۔ اب جب گئے وہاں تو کھڑے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، حضرت خضر آئے ہی نہیں، دن ختم ہو گیا۔ مخدوم واپس آئے، رونے لگے، کہا اماں انہوں نے منع کیا تھا راز کی بات ہے نہ بتانا، تم نے پوچھ لیا، تمہاری محبت میں بتا دیا، وہ ناراض ہو گئے، امی نہیں آئے، اب ہم قرآن کیسے پڑھیں گے؟ کہا بیٹا گھبراؤ نہیں، کہ کوئی ضرورت رہی ہوگی نہ آئے ہوں گے، کل جانا کل ملیں گے۔ دوسرے دن گئے، پھر پورا دن کھڑے رہے، خضر نہیں آئے، پھر آئے رونے لگے۔ تب ان کی ماں نے کہا بیٹا رو نہیں، کل جانا۔ شاگرد کی ذمہ داری ہے کہ روزانہ درجے میں بیٹھے، اور استاذ کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ استاذ کو اختیار ہے، جب چاہے بیٹھے جب چاہے نہ بیٹھے۔ یہ ان کی ماں نے ذہن دیا تھا۔ آج مولوی صاحب رہائے مدرسہ میں چاہے لڑکا جائے چاہے نہ جائے، مولوی حاضری ہوتے، آج کل لڑکن کی حاضری نہیں ہوتے۔ ارے مخدوم کی ماں نے کہا تھا بیٹا پابندی شاگرد کی ذمہ ہے، استاذ کی ذمہ نہیں ہے، استاذ کو اختیار ہے، جب چاہے درجے میں بیٹھے جب چاہے نہ بیٹھے، بیٹا کل جانا کل ملیں گے۔ تیسرے دن گئے، پھر بیٹھے رہے اور حضرت خضر نہیں آئے۔ مخدوم رونے لگے، میری ماں میں تو بد نصیب نکلا، اب میں قرآن نہیں پڑھ پاؤں گا، آپ کے محبت میں نے بتا دیا، وہ ناراض ہو گئے، اب نہیں آئیں گے، میں نہیں پڑھ پاؤں گا۔ کہا نہیں بیٹا کل جانا، تسلی دیا۔ رات ہوئی، مخدوم کی ماں نے وضو بنایا، وضو بنانے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے، اور نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگی، یا اللہ اگر میرے بیٹے خضر نے میری محبت میں، میرے بیٹے مخدوم نے میری محبت میں راز کی بات بتا دیا، تو یا اللہ تو نے خضر کو کیوں روک لیا؟ یا اللہ میرے ہاتھوں کی لاج رکھ لے اور خضر کو بھیج دے کہ میرا بیٹا حافظ قرآن ہو جائے، ورنہ میرا بچہ نافرمان ہو جائے گا، میری بات کبھی مانے گا نہیں۔ مخدوم کی ماں نے دعا مانگی۔ صبح ہوئی، مخدوم سمندر کے کنارے گئے، اور جب گئے تو دیکھا کہ حضرت خضر پہلے ہی سے کھڑے ان کا انتظار فرما رہے ہیں۔ انہوں نے سلام کیا، جواب دیا، تو پھر کہتے بیٹا تم نہیں مانے، میں نے منع کیا تھا راز کی بات ہے نہ بتانا، اور تم نے نہیں مانا، بتا دیا۔ کہا حضور اگر ماں نہ ہوتی تو خدا کی قسم میں نہیں بتاتا، لیکن ماں کی محبت میں نے بتا دیا۔ تو خضر نے کہا مخدوم سن لو، اگر تم نے ماں کی محبت میں راز کی بات بتا دی ہے تو مخدوم یہ بھی سن لو، تمہاری ماں کی دعا بھی خدا نے آج قبول کر لی۔ آؤ مخدوم اب تم کو روزانہ آنا نہیں ہے۔ حضرت خضر نے مخدوم ماہمی کو اپنے سینے سے لگایا اور حافظ قرآن بنا دیا۔ کہا بیٹا بار بار نہیں آنا ہے، جاؤ میں قرآن تمہارے سینے میں اڑیل لاؤں۔ حضرت مخدوم حافظ قرآن ہو گئے، آئے ماں کے قدموں کو چوما، کہا ماں تمہاری دعاؤں کی طفیل اللہ نے مجھے آج حافظ قرآن بنا دیا۔ پتہ چلا کہ ماں کی دعا، باپ کی دعا اللہ خوب قبول کرتا ہے۔ اس لیے نوجوانوں ماں باپ کو راضی کر لو، سب سے بڑے پیر تمہارے یہی ہیں۔ ماں باپ کی تعظیم ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم کو آپ کو نبی کریم کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے
ہمارے حضرت قاری صاحب قبلہ بیٹھے ہیں، اس لیے میں ڈر رہا ہوں، میں اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں، لیکن مجھے اشارہ ملا کہ 10 منٹ اور، تو چونکہ اب بلایا گیا ہوں بات ماننا بھی ضروری ہے۔ آپ لوگ اگر راضی ہو تو ٹھیک ہے، اس لیے کہ ایسا نہ ہو ایک جگہ تقریر ایسے ہو رہی تھی، مولانا لمبا کھینچ دین تو ایک ڈاکٹر صاحب رہے کھڑے ہوئے کہ کہیں مولانا تم کا قسم ہے جتنا یاد کے لائے سب سنائی دیو آج تم، تو مولانا بیچارے شرمائے گی، تو حال نہ ہو۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن کی ایک آیت اور اسی کی تھوڑی سی تفسیر دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، چونکہ ہماری ماں بہنیں بھی کافی تعداد میں بیٹھی ہیں، اس لیے ان کے تعلق سے بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہن لباس لکم، عورتیں تمہاری لباس ہیں، وانتم لباس لہن، اور اے مردو تم اپنے بیویوں کے لباس ہو۔ قرآن میں بیوی کو مرد کا لباس بتایا گیا اور مرد کو بیوی کا لباس بتایا گیا۔ اور لباس کسے کہتے ہیں بولو؟ ارے جو ہم تم پہنے ہیں یہی کا تو لباس کہتے ہیں۔ لباس کا کام ہے عزت کا چھپانا۔ ہماری آپ کی عزت کس سے چھپی ہے؟ کپڑے سے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، آدم کی اولاد ہم نے تمہارے اوپر لباس اتارا ہے۔ کیوں؟ یواری سوآتکم، اس لیے لباس اتارا ہے کہ تمہاری عزت کو چھپا لے، وریشا، اور اس لیے بھی لباس اتارا ہے کہ لباس تم کو خوبصورت بنا دے۔ لباس کا کام ہے عزت کا چھپانا۔ ماں بیوی مرد کا لباس ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بیوی اور مرد کے عزت کو چھپا لے۔ مرد کے گھر میں کوئی کمی ہو، مرد میں کمی ہو تو عورت کہیں بیان نہ کرے، عزت کو چھپا لے، تو گویا کہ عورت مرد کے لیے لباس ہو گئی۔